اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ماہ مبارک جس میں خداوند عالم نے اپنی اس محکم اور متقن کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ خداوند عالم اس ماہ مبارک کا تذکرہ اپنی اس محکم کتاب میں اس طرح سے کر رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہم آپ کے سامنے کچھ اسباب بیان کرنا جا رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس ماہ کو کیوں مقرر فرمایا ہے اپنی اس عظیم کتاب کے نزول کے لیے۔ عزیزان محترم، اگر آپ توجہ کریں اور غور کریں، سال میں 12 مہینے ہیں، مگر آپ کو کسی بھی مہینے کا نام شاید ہی قرآن میں ملے، لیکن صرف ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس کا نام اور جس کا تذکرہ خود پروردگار عالم نے ماہ اور شہر کہہ کے کیا ہے کہ شہر و رمضان، یعنی اتنی مہینے کی عظمت ہے کہ خداوند عالم خود اس مہینے کا نام اپنی اس کتاب میں شہر کے نام سے لے رہا ہے، مہینے کے نام سے لے رہا ہے۔ یعنی اگر کسی مہینے کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں تو صرف اور صرف اس ماہ سیام کا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم اس عظیم کتاب کو اس ماہ مبارک میں نازل فرما رہا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو خداوند عالم نے اس ماہ میں اپنے بندوں کے اوپر روزے واجب فرمائے ہیں۔ اور یہ روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے کہ انسان اپنے معبود کو یاد کرے ہر طریقے سے اور ہر حال میں۔ ہمیں صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو روزے کو باطل کر دینے والی چیزیں ہیں۔ آپ غور کریں کہ روزے کو باطل کر دینے والی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا عملاً، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم اگر عملاً نہیں کریں گے بلکہ زبان سے ہی انجام دیں گے تو بھی ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ عملاً انجام دینے میں جیسے ہم نے اگر کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا تو روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے زبان سے کہہ دیا اگر تو روزہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے، جس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وہ ہے خدا اور رسول کے اوپر جھوٹ بات کی نسبت دینا۔ یعنی جس طرح سے ہم اپنے آپ کو کھانے سے اور پینے سے خداوند عالم کے حکم سے روک کر رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تلک، اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس جھوٹی نسبت سے بھی کہ جس کو ہم خدا کی طرف دیں یا اس کے نبی کی طرف دیں یا اس کے ائمہ کی طرف دیں، ان جھوٹی نسبتوں سے بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھا تو ہمارا روزہ نہیں رہے گا۔ تو یہ روزہ کہ جو ہمارے نفس کی پاکیزگی کا بھی ضامن ہے، ہمارے بدن کی پاکیزگی کا بھی ضامن ہے، یہ روزہ سبب بن رہا ہے کہ خداوند عالم جب اس روزے کے ذریعے سے بندے کو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ جب یہ بندہ میرا روزہ رکھ لے گا اور یہ اس لائق ہو جائے گا کہ اب یہ ہمارے پیغام کو تحمل کر سکے گا، لہٰذا خداوند عالم نے اس ماہ کا انتخاب کیا ہے اپنی اس عظیم کتاب کے نزول کے لیے کہ اس ماہ میں جب ہم نے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ جیسا پروردگار عالم ہمیں بنانا چاہتا تھا، یعنی ہم نے اپنے آپ کو یہ کھانا اور پینے سے دوری، یہ صرف ہماری پریکٹس ہے، ایک طرز ہے ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم انجام دیں اگر تو ہمارا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے بیان کیا کہ خدا اور رسول کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت، یعنی ہم نے کوئی ایسی بات کہی، چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو، چاہے وہ آیت کی صورت میں ہو، یا کوئی بھی ایسی بات ہو اور وہ اللہ نے یا اس کے رسول نے یا اس کے ولیوں نے نہیں کہی ہے، اس کے ائمہ نے اس کی طرف سے بھیجی ہوئی حجتوں نے نہیں کہی ہے، اور ہم اس کو ان کی طرف نسبت دے دیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم جھوٹ سے پرہیز اور جھوٹ سے بچنا ہمارے لیے روزے کا ایک بنیادی عمل ہے۔ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے سے بھی اور جھوٹی نسبت دینے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو ہمارا روزہ ہے۔
اور یہ روزہ کہ جو ہمیں صرف ہمارے پیٹ کا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کھانے پینے سے اپنے آپ کو پرہیز کر لیا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا لیا تو یہ روزہ ہے، نہیں، بلکہ خداوند عالم چاہتا یہ ہے کہ جیسے ہم نے تمہارے پیٹ کے اوپر پابندی لگائی ہے اور تمہارے پیٹ کو، تمہاری زبان کو ان ذائقوں سے کہ جن کو تم 11 مہینے چکھتے رہتے تھے، تمہیں ہم نے روک رکھا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ ساعت کے لیے۔ یہ صرف تمہارے پیٹ کا ہی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے تمام اعضاء و جوارح کے اندر اس عمل کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچے گا کہ اب تمہارے جسم کے کھانے کے ذریعے سے یہ کھانا، یہ صرف جو تمہارے جسم میں زبان کے ذریعے سے جاتا ہے اور جس کا ذائقہ زبان لیتی ہے، لیکن یہ کھانا جب پیٹ میں پہنچتا ہے تو اس سے جو قوت بنتی ہے، اس سے جو طاقت بنتی ہے، یہ ہاتھوں کی طرف بھی جاتی ہے، یہ قوت پیروں کی طرف بھی جاتی ہے، یہ قوت آنکھوں کی طرف بھی جاتی ہے، یہ قوت کانوں کی طرف بھی جاتی ہے، یہ قوت ناک کی طرف بھی جاتی ہے۔ جس طریقے سے اس غذا کے پیٹ میں جانے سے ان تمام اعضاء کے اندر قوتیں آتی ہیں، اسی طریقے سے جب یہ غذا ہمارے پیٹ میں نہیں جا رہی ہے تو یہ ہمارے تمام اعضاء کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو آج ہم روزے سے ہیں، آج ہمیں غذا کا استعمال نہیں کرنا ہے خدا کے حکم سے۔ تو اب جو تمہیں یہ قوتیں دی گئی ہیں، تمہیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ خداوند عالم نے ہمیں ان تمام غذاؤں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا اب تم بھی متوجہ ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم بھی خدا کے حکم کی اطاعت کرو، یعنی جس طرح سے ہم نے روزہ رکھا ہے ایسے ہی تم بھی روزہ رکھو۔ پیٹ ہاتھ سے کہے گا ہمارا ہی روزہ نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیٹ آنکھوں سے کہے گا ہمارا ہی روزہ نہیں ہے تمہارا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ اس کے اندر غذا نہ جائے، ایسے ہی ہاتھوں کا روزہ ہے کہ وہ کسی بھی غلط کام کی طرف نہ بڑھیں، ایسے ہی قدموں کا بھی روزہ ہے کہ وہ کسی غلط کام کی طرف نہ بڑھیں، ایسے ہی آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ کسی غلط منظر کی طرف نہ بڑھیں، ایسے ہی کانوں کا بھی روزہ ہے کہ وہ کسی غلط سماعت کی طرف نہ بڑھے، اور ایسے ہی ان تمام قوتوں میں سب سے عظیم قوت یہ جو خداوند عالم نے ہمارے یہاں دی ہے اور جس کو ہم سے تمام مخلوقات سے جس کے ذریعے سے ہمیں امتیاز بخشا ہے، وہ ہے عقل کی قوت۔ یہ عقل اور ادراک، یہی قوت اور یہی پیغام کہ جو ہمارا جسم ہمارے تمام اعضاء کو دیتا ہے کہ دیکھو ہمارا روزہ یعنی تمام اعضاء کا روزہ، ایسے ہی یہی پیغام، یہ پیغام ہمارے دماغ تلک بھی پہنچتا ہے، یعنی جس طرح سے کان کا روزہ ہے، جس طرح سے آنکھ کا روزہ ہے، جس طرح سے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، ایسے ہی اے دماغ تمہارا بھی روزہ ہے۔ یعنی دماغ کا روزہ کیا ہے؟ دماغ کا روزہ یہ ہے کہ اسے وہ باتیں سوچنی ہیں کہ جن کی طرف خدا راضی ہوتا ہے، اور ہر اس بات کو سوچنے سے بھی اس کو پرہیز کرنا ہے کہ جس بات سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اس عمل سے کہ جو ہم نے اپنے اندر جاری کیا ہے، اس غذا کے استعمال نہ کر کے تمام ہمارے اعضاء و جوارح کو یہ پیغام پہنچ رہا ہے اس پورے مہینے بھر کہ ہر عضو کا روزہ ہے، ہر عضو کو اپنے اپنے طریقے استعمال میں جو اس کا مسئلہ جو اس کا استعمال کا طریقہ ہے، اس کو ہر اپنے استعمال کے طریقے میں اس کو روزہ رکھنا ہے، یعنی اپنے ہر عمل میں خدا کی رضا کو، رضایت خدا کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ یہ ہے ہمارے تمام جسم کا روزہ کہ جس کو خداوند عالم صرف ہماری اس غذا کے استعمال نہ کرنے سے ہمارے تمام اعضاء و جوارح کے اندر یہ پیغام پہنچوا دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے پورے عضو کا روزہ ہے، پورے اعضاء کا روزہ ہے، ہر عضو کا روزہ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خداوند عالم ہمارے تمام عضو اور تمام اعضاء کا ہم سے چاہتا ہے کہ روزہ رکھوائے، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب یہ دیکھا کہ یہ روزہ ہمارے بندے کے تمام اعضاء کا روزہ ہے اور یہ بندہ اپنے تمام اعضاء کے ذریعے سے ہماری طرف مائل ہے اور ہماری رضایت کو اپنے مد نظر رکھے ہوئے ہے، یعنی اب جب انسان نے اپنے تمام اعضاء کو
خدا کی رضایت کے سانچے میں ڈھال دیا، اب وہ اس لائق ہوا کہ وہ خداوند عالم کے پیغام کا ادراک کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے تمام مہینوں میں سے صرف اسی مہینے کا انتخاب کیا ہے اپنی اس عظیم کتاب کے نازل کرنے کے لیے، کہ اس مہینے میں ہمارے بندے نے اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اس بات کی طرف مائل کر لیا ہے کہ وہ ہماری رضایت کی طرف گامزن ہو۔ اب موقع ہے اور محل ہے کہ ہم اپنے اس پیغام کو، کہ جو الہی پیغام ہے، جو حتمی پیغام ہے، جو قیامت تک رہنے والا پیغام ہے، یہی موقع ہے کہ ہم اپنے اس پیغام کو اپنے اس بندے کے ہاتھ میں دیں، تاکہ یہ بندہ ہمارے اس پیغام کو پڑھ کر اپنی زندگی کو اس لائے عمل تک، جس لاہ عمل کو ہم چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس لاہ عمل پر چلے، اس طریقہ کار پر چل سکے، اور اپنی زندگی کو سعادت کی منزلوں سے گامزن کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سعادت سے ہمکنار کر سکے۔ لہٰذا خداوند عالم نے اس عظیم کتاب کا انتخاب اس مہینے میں کیا ہے کہ ہمارا بندہ جب اس مہینے میں اپنے اس عمل روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس لائق بنا لے رہا ہے، اب موقع ہے کہ ہم اپنی اس عظیم پیغام کو اس تک پہنچائیں۔ لہٰذا خداوند عالم نے اس ماہ کا انتخاب کیا۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری تلاوت قرآن کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گھروں کو اس تلاوت قرآن سے نورانی کر دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔